مبارکباد دینے آیا ہوں ان بچیوں کو اور ان بچیوں کے والدین کو میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دو بہنوں کی، تین بہنوں کی، تین بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کو بوجھ نہیں سمجھتا، ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کا انتظام کرتا ہے، فرمایا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، فرمایا میں محمد رسول اللہ اور وہ قیامت والے دن اسی طرح ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھ کے ساتھ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہے وہ میرے ساتھ قیامت والے دن اسی طرح ہوگا۔ ارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ آج اگر جو لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا خیال نہیں کرتے، دینی تعلیم کا احساس نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اپنی بچی کو دینی تعلیم دینی ہے، میں کسی کالج سکول یونیورسٹی کی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہاں جو فحاشی پھیلائی جاتی ہے میں اس کا ضرور مخالف ہوں، وہاں جو فحاشی سکھائی جاتی ہے میں اس کا ضرور مخالف ہوں۔ اور آپ جا کر دیکھو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کالج اور سکول میں پڑھنے والا بچہ اور ہر کالج اور سکول میں پڑھنے والی بچی فحاشی کے لیے ہو، نہیں، میں ان اداروں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہماری یہ مسلمان بچیاں، یہ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ تو ان کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے حکم کیا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ تو ان کی بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں آیا کہ قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اچانک اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، انبیاء اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اولیاء اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، کیونکہ یہاں آج پل صراط سے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ ارے تم نے ان بچیوں کو کس راستے پہ لگا دیا؟ دل کرتا ہے جب انسان دیکھا جاتا ہے بچیاں ٹک ٹاک کے اوپر آ کر، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنے گھر جا کے دیکھنا، اگر آپ نے اپنی بچی کو عالم بنا دیا آپ کو سلام عقیدت ہو، لیکن اپنے گھر کا ماحول بھی صحیح کرنا۔ اگر گھر جا کر دیکھے تیری بچی کے جو بازو ہیں یہ ہاف بازو ہیں، تیری بچی کا جو لباس ہے اس لباس کے اندر اس کا جسم جھلکتا ہے، تیری بچی کے جو کپڑے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہیں کہ اس سے جسم چھلکتا ہے، پھر معاف کرنا یہ بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ کسی انگریز کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تیری بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اگر اس کا دوپٹہ گلے کے اندر ہے یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ کی بیٹی نہیں ہے، پھر یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر تیری بچی کے سر آنکھوں کے اندر نگاہ کے اندر حیا نہیں ہے یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے۔ اگر تیری بچی ٹک ٹاک کے اوپر آ کر ڈانس کرتی ہے یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر تیری بچی اگر فحاشی پھیلاتی ہے یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ جو بچی بازار کے اندر آ کر ننگا سر ہو کر لباس بھی آدھا آدھا پہن کر باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن و جمال دکھاتی ہے، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ارے جس عورت کو تو دیکھے چاہے گھر کے اندر بھی اس کے سینے کے اوپر اگر کپڑا نہیں ہے تو امام معاف کرنا پھر اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ارے اسلام کی تعلیم دیکھنا چاہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے اوپر تجھے لے کے چلتا ہوں۔ غافر کی بیٹی آئی، حاتم تائی کی بیٹی آئی، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، وہ کہتی ہے جب میں آئی میں بڑے غصے کے اندر تھی، میں بڑے اس کے اندر تھی، میں کوئی بات نہیں مانوں گی، میں دیکھوں گی یہ کس طرح کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا، فرمایا فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری، فرمایا جاؤ یہ چادر جا کر اس کو پہنا دو، یہ چادر اس کے دھک کے اوپر ڈال دو۔ ایک
صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، یہ خود بھی کافر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی ذمہ لگایا، فرمایا عزت کے ساتھ جا کر اسے گھر پہنچا کے آؤ۔ میں لمبا واقعہ نہیں عرض کرتا، وہ گھر چلی گئی، گھر بھائی ملا، جب آپ کے اندر صحابی رسول بنے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کیا بنا، کیا ہوا، مسلمان تجھے گرفتار کر کے لے گئے تھے، تیری تو عزت تار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی بھائی میں نے آج تک کسی بادشاہ کی مجلس میں آج تک میں اپنے بھائی کی آنکھوں میں وہ احترام اور حیا نہیں دیکھا جتنا میں نے اس پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے یاروں کی مجلس میں دیکھا ہے۔ ارے ہماری بیٹیاں تو اس پیغمبر کی ماننے والی ہیں، ہماری بیٹیاں تو اس پیغمبر اسلام کا نام لینے والی ہیں۔ اللہ اکبر، میں اپنی بیٹیوں سے بھی ایک دو درخواستیں کر کے جاؤں گا، میں اپنا بھائی ہوں، خیال کرنا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ جاتا ہوں، یہ نہ سمجھنا آج میں عالمہ بن گئی ہوں، یہ نہ سمجھنا آج میں بڑی آدمی بن گئی ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کو تو اپنی اماں کو بھی برا بھلا کہے، کل کو تو اپنے باپ کی بھی بات نہ مانے، چاہے مدرسے سے فاضل ہو، یہ نہ ہو تیرا باپ کہے کہ بیٹی میں نے یہاں رشتہ کرنا ہے، یا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، آنکھ اٹھا کر دیکھے، اپنی ماں کے سامنے ہو جائے، میری بیٹی خیال کرنا، یہ صرف تو اپنے باپ کے سامنے نہیں آنکھ اٹھائے گی، تو اپنے باپ کے سامنے نہیں سر اٹھائے گی، تو اپنے اساتذہ کے سامنے بھی سر اٹھائے گی۔ اگر تیرا سر اٹھ گیا تیرے باپ کی نگاہ جھک جائے گی، تیرا سر اٹھ گیا تیری نگاہ اٹھ گئی، اگر تیرا قدم گھر سے باہر نکل گیا تو تیرا باپ سفید داڑھی کے ساتھ ساری زندگی معاشرے میں آنکھ اٹھا کے نہیں چل سکے گا، تیرا استاد شاید نہیں چل سکے گا، لوگ تیرے باپ کو تانے دیں گے، لوگ تیرے استاد کو تانے دیں گے، لوگ تیرے مدرسے کو تانے دیں گے، لوگ آ کر مولانا حنیف کو تانے دیں گے، لوگ آ کر مولانا شریف صاحب کو تانے دیں گے، مولانا رفیق صاحب کو تانے دیں گے، تیرے باپ کو شاید بعد میں تانے دے، کہیں کہ تم نے یہ بچی کس طرح اپنے مدرسے سے فارغ کی ہے، تم نے اس کو کیا پڑھایا ہے، میری بچی آج سے تیرے اساتذہ کی بھی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے مدرسے کی عزت بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، تیرے والدین کی عزت بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کا واسطہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ایک دنیا والی عورت ہے جس کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے اس کے اور تیرے اندر فرق نہ ہو، اپنے لباس کو پورا رکھنا، اپنے پردے کو پورا رکھنا، اپنے حیا کو پورا رکھنا، اپنے احترام کو پورا رکھنا، اپنی معاشرت کو پورا رکھنا، خیال کرنا اگر کل کو تیری شادی ہو جائے تو اپنے میکے اپنے سسرال کی گھر چلی جائے، وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ میں تو اب عالمہ بن گئی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں والدین کی خدمت میں بھی یہ درخواست کر کے جاؤں گا۔ آج والدین کہتے ہیں کیا ہوا کہ میری بیٹی کو یہ کام کراتے ہیں، میں نے اسی لیے بیٹی کو گھر بٹھا دیا ہے، مجھے پتہ ہے میں علماء کی مجلس میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تو اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہے اپنے گھر کے اندر اس کو اس کے خامن سے دور رکھتا ہے، وجہ تیری ہے، جھگڑا تیرا ہے، لڑائی تیری ہے، انات تیری ہے، ضد تیری ہے، تو یاد رکھنا تجھے اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا، کبھی اپنی انا کے اوپر، کبھی اپنی ضد کے اوپر اپنی بیٹی کو بھیٹ نہ چڑھانا۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، رب محمد کی قسم ہے، ساری دنیا کی مشہورات، ساری دنیا کی عالمات، ساری دنیا کی اولیاء اللہ عورتیں، ساری دنیا کی فاطمہ، ساری دنیا کی رابعہ، میں حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے پاؤں کی جوتے کی خاک کے اوپر وار دو، کون فاطمہ؟ فرمایا جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو میں اپنی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، جو میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے، وہ میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے، جو میری فاطمہ کا دل دکھائے گا میں محمد رسول اللہ کا دل دکھائے گا۔ فرمایا میری فاطمہ قیامت والے دن عورتوں کی سردار ہوگی۔ اللہ اکبر، کون سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ اکبر، کون فاطمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ، کون فاطمہ حسن حسین شہزادے کی اماں فاطمہ، کون فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کی آلیہ فاطمہ، کون فاطمہ میں کہتا ہوں جن کے حیا کے اوپر، جن کے حیا کی وجہ سے سورہ بھی حیا کرتا تھا، ارے وہ فاطمہ آپ کو پتہ ہے گھر کا جب کام کرتی تھی علماء سے پوچھنا، کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں کے اوپر زخم کے نشان پڑ گئے تھے، ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جاؤ اپنے ابا سے کوئی غلام کوئی ماندی لے کے آ جاؤ جو آپ کا کام نمٹائے، آپ کا کام کر کے دے۔ اللہ اکبر، یہ لمبا واقعہ ہے، میں وہ واقعات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تیری بیٹی اس سیدۃ النساء سے بھی بڑی عزت والی ہے، آج تیری عالمہ بیٹی یا اس سے بھی بڑا مقام ہے اس کا، یا ان سے بھی ان کا زیادہ احترام ہے۔ جب وہ گھر کا کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں کے اوپر ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے، تو پھر تو اپنی بیٹی کے لیے کیوں کہتا ہے کہ میری بیٹی کام کرتی ہے اسی لیے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ میں ظلم نہیں کہتا، میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بات کر کے جاؤں، جب آپ کے والدین فیصلہ کرتے، جب آپ کے والدین، آپ کے والد عالم ہوں گے یا عالم نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ عالمہ ہو، آپ اپنے گھر سے جاؤ گی کسی دوسرے گھر کے اندر، آپ کو پتا ہے جب بوڑھا والد بیٹی کو رخصت کرتا ہے اس کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری دنیا آج لٹ گئی ہے۔ بعض بڑے والدین کو ہم نے دیکھا تنہائی کے اندر جا کر بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی آج تو سسرال کے گھر میں جا رہی ہے، آج کے بعد ہماری عزت تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور جو سسرال والے ہیں جو بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے نکاح کر کے آتے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی درخواست کروں گا اللہ کا خوف کرنا۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں رہے، میری بیٹی سکون کے ساتھ رہے، میری بیٹی کا خرچہ پورا ہو، میری بیٹی احترام کے ساتھ رہے، جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے وہی سلوک، وہی محبت، وہی پیار اپنی بہو کو بھی دیا کر۔ اگر اپنی بیٹی کے لیے اور چاہتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے اور چاہتی ہے اور اپنی بہو کے لیے وہ نہیں چاہتی، تو تجھے قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی بڑی عمر کی جو مستورات ہے ان کی خدمت میں بھی درخواست کر کے جاؤں گا۔ یہ کسی عالم سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، کسی عرصہ والے سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ مولانا حنیف صاحب مولانا شریف صاحب سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے ضمیر سے جا کے پوچھنا، گھر جا کر تنہائی میں اپنے دل سے پوچھنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدری کا، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے اندر کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تجھے تیرا ضمیر آواز دے، گناہ وہ ہے جو تجھے تیرا ضمیر دستک دے کر کہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب تمہیں پتہ چلے پریشانی ہو اپنے ضمیر کی عدالت میں چلے جایا کرو، تمہارا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، تمہارا ضمیر کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر تو اپنی بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اگر تو سوچتی ہے میری بیٹی تو سکھی رہے لیکن میری بہو سارے کام کرے، میری بہو یہ کرے، میری بہو یہ کرے، اس کو آرام نہیں کرنے دیتی، اس کو سکت نظر سکون چین نہیں لینے دیتی، تو یاد رکھنا موت سے پہلے پہلے میں علماء کی مجلس میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک شاید دنیا کے اوپر کافر کو بھی چھوڑ دے لیکن اللہ دنیا کے اوپر ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ ظالم اس دنیا کے اندر بھی ظلم کا بدلہ دے کے جاتا ہے۔
ہم نے ایسی بڑی بڑی ماؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بہو کے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی بہو کو ظلم کا نشانہ بنایا، مرنے سے پہلے ایسی بیماریوں کو لگتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو گردوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو شوگر کی تکلیف ہو جاتی ہے، بڑی ہوتی ہیں، بڑی عمر کے اندر بستر کے اوپر ان کو کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا۔ مہاراج میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی بیٹیوں کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں، مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بیٹیاں آج آپ نے دوپٹہ پہن لیا، آج آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اس کے بعد کبھی یہ نہ کہنا، ماں کو جا کر کہے اماں جان میں نے یہ کھانا نہیں پکانا، کیوں میں تو اب عالمہ ہو گئی ہوں، میرا تو بڑا مقام ہو گیا۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ہوگی؟ حضور نے کوئی بڑے گناہ نہیں کہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو، میری بات پوری توجہ سے سننا، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بھی میری بات پلے باندھ کے لے جاؤ، یہ بھی میرے کی بات اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے ہیں، سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ آج یقین کرو ایسے حالات آتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھو، دل روتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی کبھی رونا آتا ہے۔ یہ مسلمان جس کی اتنی بڑی تربیت کی گئی، جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، کہاں چلا گیا ہے آج مسلمان؟ اگلے دن میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے کہنے لگی استاد جی مجھے دم کر دو، کیا بات ہے؟ بات کرتے کرتے رو پڑی، روتے روتے اس نے اپنے مجھے یہ بازو دکھایا، بازو کے اوپر اس کا کالا نشان تھا۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ رونے لگی، کہتی ہے میری بیٹی جوان ہے، مجھے مار دیا ہے، اس نے مجھے ڈنڈا مارا ہے، جو اس کے ڈنڈے کے نشان ہے۔ کہاں گیا یہ ہمارا مسلمان معاشرہ؟ کس طرف جا رہی ہو؟ میری بیٹیاں آپ بھی سن لو، اگر کہتی ہو اماں کو میرے لیے پانی لے کے آؤ، اگر ماں کو کہتی ہو میرے لیے کھانا لے کے آؤ، نوجوانوں تم بھی سن لو، جب تم ماں کو نوکروں کی طرح کہتے ہو کہ میرے لیے کھانا لے کے آؤ، ابھی تک میرے لیے کھانا نہیں تیار کیا، کیا میرے لیے ابھی یہ کھانا تیار کرنا تھا؟ باپ کو کہتے ہو تم نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے؟ اللہ کی قسم جس باپ کو تو کہتا ہے تو نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہے، مجھے شرم نہیں آتی؟ سفید بالوں کے ساتھ دیکھ تو صحیح، اس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، تیرے اوپر اتنی اس نے خرچہ کیا، جس کو تو کہتا ہے تو نے کیا ہے؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں، آج عطا الرحمن صدیقی سے سن کے جا، جس باپ کو جس کو بوڑھے بالوں کے ساتھ، جس کے کانپتے ہاتھ، جس کی کانپتی لرزتی زبان سے تو سننا چاہتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا کہ تو نے میرے لیے کیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا اس نے تجھے اٹھایا، جب تو پیدا ہوا اس نے تیرے اوپر خرچہ کیا، جب تو پیدا ہوا تیری ماں نے تجھے پالا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ کما کے لایا، تیری ماں نے پکایا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تجھے لباس نہ ملتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تجھے دودھ نہ ملتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تو بھوک اور پیاسا مر جاتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا۔ اگلی بات سن، تجھے پتا ہے جب تھوڑا سا تو بڑا ہوا، تیرے باپ نے تیرا سکول کے اندر داخلہ کرایا، تیرے باپ نے تیرا مدرسے کے اندر داخلہ کرایا، جب تو 4-5 سال کا تھا، چل بھی سکتا تھا، تو تیرے باپ نے تجھے کندھے کے اوپر اٹھایا، کندھے کے اوپر بٹھا کر خود تھکا ہوا آتا، خود ہارا ہوا آتا، کندھے کے اوپر بٹھا کر تجھے سکول چھوڑ کے آتا، تو تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا۔ اللہ کی قسم میں نے آج بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لینا، آپ بھی صبح شام کو نکل جایا کرو،
بہت سارے والدین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر چلا کر سکول لے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا بیگ بچے کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، بیٹی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن بیٹی کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں جب تو اور تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے اخراجات کم کر دیے، خوشی کا موقع آیا اس نے پرانے کپڑے پہنے، تجھے نیا شوز لے کر دیا، اس نے سکول کے شوز لینے تھے، ماسٹر صاحب نے کہا اچھے کپڑے چاہیے، یونیفارم چاہیے، اچھا جوتا چاہیے۔ اس مزدور نے جا کر اپنے سیٹ کے سامنے ہاتھ توڑ دیے، سیٹ نے کہا تجھے تو ہر وقت مانگنے کی عادت ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سیٹ صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سکول والوں نے کہا سردیاں آ گئی ہیں، اپنے بیٹے کو نئے جوتے لے کر دو، تجھے پتہ نہیں ہے تیری خاطر اس نے سیٹ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، تجھے پتہ نہیں ہے اس کو بخار تھا، سردی کا موسم تھا، پھر بھی یہ کمانے کے لیے گیا۔ آج اس کو تو کہتا ہے تو نے کیا کیا؟ آج تجھے میں بتاتا ہوں، گرمی کا موسم تھا، صرف اس لیے کہ میرے بچے کو آسانی ملے، میرے بچے کو کپڑے پورے ملے، میرے بچے کو کھانا پورا ملے، میرے بچے کو پوری فیس، میرے بچے کو پوری تعلیم ملے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کے سر کے اوپر میں نے اینٹیں اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا، اینٹیں اٹھا کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے تجھے کیا پتا، کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو خود تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے ریڑھی چلائی، انہوں نے لوگوں کے جوتے سیے، انہوں نے گدا گاڑی چلائی، انہوں نے لوگوں کی مزدوری کی، لیکن تجھے پالا، تجھے کھلایا، تجھے پہنایا، تجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پورا خرچہ دیا۔ ظالمہ آج تو بڑا ہو گیا اور وہ مزدور وہ بیچارہ بالکل کمزور ہو گیا، اب وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تیری شادی ہو گئی، تجھے اس نے عالم تعلیم دلائی، آج تو بڑا آدمی بن گیا، آج تو افسر بن گیا، آج تیرا کاروبار ہو گیا، آج تو اسی باپ کو کہتا ہے بلکہ اسی باپ کو بکواس کرتا ہے۔ میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہوں گا علماء سے معافی مانگ کر کہ تو اسی باپ کو کتے کی طرح بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے حالات ہیں۔ آؤ میں آپ کو آپ کے معاشرے میں دکھاتا ہوں، جا کر آپ بھی اپنے محلے سے پوچھ لینا، جا کر اپنے گھر میں پوچھ لینا، آپ کو محلے میں آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، ایسے مکان نظر آ جائیں گے، ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ بیٹا کاروباری ہے، بیٹا پیسے والا ہے، بیٹا ملازمت والا ہے، لیکن باپ کو شوگر ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹا شام کو روزانہ دوستوں کے ساتھ جا کر باہر مین روڈ کے اوپر اچھے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کی دعوت اڑاتا ہے، ماں گھر کے اندر بہو کے سہارے بیٹھی ہے، بہو کبھی بچا ہوا کھانا دے دیتی ہے، کبھی کہتی ہے آج ہمارا کھانا نہیں بچا۔ اگر تو بڑا آدمی بن گیا، آج تیرے پاس پیسہ آ گیا، تیرے گھر کے اندر فریج رکھا ہے، اس کے اندر فروٹ پڑے ہیں، یاد رکھنا اگر تیری اماں کو تیرے ابا کو تیرے فریج سے فروٹ نکال کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فریج سے اٹھا کر ٹھنڈا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیری ایسی فریج کے اوپر بھی لعنت ہے، تیرے ایسے کاروبار پہ بھی لعنت ہے، تیرے ایسے پیسے کے اوپر بھی لعنت ہے کہ تیرے گھر کو ہر چیز ہو، ہر سہولت ہو، تیری ماں اور باپ یہ فروٹ کے لیے ترستے رہے۔ اگلے دن میں شوجہ آباد میں ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا، واپسی پہ ایک گاڑی والا جو مجھے ملتان تک چھوڑنے کے لیے آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتا گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ارشا جی آپ نے آج جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر رونا آ گیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح، کہنا کیا چاہتا ہے؟ یقین کرو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، دل پھٹتا ہے، رونے لگا، کہنے لگا حضرت میں نے لوگوں کی مزدوری کی، میں نے ٹیکسی چلائی، ڈرائیور تھا، ساری زندگی میں نے کار چلائی، اپنے بیٹے کو پڑھایا، اچھی جگہ اس کا رشتہ کیا، آج میرا بیٹا ملازم ہے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے، میری بہو کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ۔ اب میری جو
बहू है, उसकी वालदा कहती है कि आपने मकान का कहा था, हमें वो मकान चाहिए। मेरे पास कहा अभी फुर्सत नहीं है। मैंने बेटे को कहा, बहू को कहा, आपकी तो इतनी तनख्वाह है, आप ले लो। मेरा बेटा कहता है नहीं नहीं आपने लेकर देना है। मैंने कहा मैं कहाँ से लेकर दूं? वो रोने लगा, कहता है मेरा बेटा कहता है यही कार बेचकर हमें मकान दिला क्योंकि तेरे पास कार है। कहते हैं उस्ताद जी अगर मैं कार बेचता हूँ मेरे बाकी बच्चों के लिए रोटियों का इंतजाम नहीं होता, मेरे पास सिर्फ यही एक गाड़ी है। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, राजनपुर के एक इलाके में मैं गया। रात को 1 बजे के करीब बयान से फारिग हुए। मैं जाने लगा, एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ कहने लगा हजरत जी बात सुनना। मैं ठहर गया, मैंने कहा पत्नी बाबा जी क्या कहते हैं? रोने लगा, कहने लगा पुत्रा इको ही पुत्र, एक ही बेटा है। मैंने कहा बाबा जी अल्लाह आपको नसीब करे। कहता है बात ये नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? रोने लगा, कहने लगा एक बेटा है, मुझे भी मारता है, मेरी घरवाली को भी मारता है, बहुत मारता है। रोने लगा। जब उसने ये कहा मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं थे कि मैं उसको क्या तसल्ली दूं। मैंने कहा बाबा अपने बेटे के लिए दुआ किया करो अल्लाह से। रो के कहने लगा मौलाना दुआ तो बड़ी करता हूँ। बताओ ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? कल परसों की बात है, कल परसों की बात, नौशेरा के अंदर एक बदबख्त आदमी को बेटी पैदा हुई है। उसने उसको उठाकर जिंदा जमीन में दफन कर दिया। लोगों को पता चला, सोशल मीडिया पे आप दौड़ है देख लें, उन्होंने जाकर उसको निकाला। शुक्र है वो उसको अभी मरी नहीं थी, सांस बाकी थे। फौरन उठाकर अस्पताल में ले गए। सख्त बुखार आया बच्ची को, 2 हफ्ते उसकी ट्रीटमेंट की, सेहतमंद हुई। माँ बाप ने तो दफन कर दिया। एक फौज के अंदर अफीसर ने उसको अपनी बेटी उसको गोद ले लिया। ये क़यामत की निशानी नहीं है? कुछ दिन पहले आपके हैदराबाद के अंदर एक औरत जख्मी हालत के अंदर लाई गई, गोली लगी थी अस्पताल के अंदर। मरने से पहले उसने कहा, उसको उसके सगे बेटे ने गोली मारी थी। मरने से पहले उसने कहा, कहने लगी मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मेरे बेटे का ख्याल करना, मेरा बेटा बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा जज्बाती है। मेरे बेटे के खाने का ख्याल करना, उसको टाइम पे खाना देना, उसके लिबास का ख्याल करना। कहाँ जा रहा है आज मुसलमान? हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? अगले दिन एक केस आया, सगी बेटी ने जाकर अदालत में केस किया। किस चीज का? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा मेरा बाप मेरे साथ जिना करता है, इसके ऊपर इस्लामिक लॉ का पर्चा किया जाए। जब दीन को छोड़ेंगे ऐसे हालात आएंगे, उलमा को छोड़ेंगे ऐसे हालात आएंगे, मदारस को छोड़ेंगे ऐसे हालात आएंगे। कई हालात ऐसे आते हैं, क्या ये इस्लाम कहते हैं? हमें सोचने की जरूरत है। आपने भी देखा होगा कई लोगों ने, माँ मर गई है, कार के अंदर उसकी मैयत पड़ी है, जालिम बदबख्त शकील कल्ब बेटा उस मरी हुई माँ का ख्याल नहीं करता, उसका अंगूठा पकड़कर वकील के साथ मिलकर अंगूठे लगवा रहा है। क्या होता जा रहा है आज मुसलमान को? कौन कौन सा दर्द रोए, कौन कौन सी दिल की आपको भड़ास निकाल के सुनाए। दिल खून क्या आंसू रोता है। मुसलमान का मकाम कितना था, ईमान वाले का मकाम कितना था। जब से हमने दीन को छोड़ा है हम जलील हो गए हैं। अरे आज तू जितना कारोबार कर ले, तू जितनी भी इज्जत के रास्ते अपना ले, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह के दीन को छोड़ेगा जलील होकर रहेगा। अगर अल्लाह के दीन को पकड़ के रखेगा, अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, चाहे जैसे भी जिल्लत के रास्ते आएंगे, अल्लाह तुझे जलील नहीं होने देगा।
اسی لیے میں ان والدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور اگلی بات یہ بھی درخواست کرتا ہوں، ایک مولانا پہلے بھی فرما رہے تھے اپنے گھروں کا ماحول بدلے، اپنے گھروں کے اندر ایمان والے اعمال لے کے آئیں، اپنے گھروں میں دین لے کے آئیں، دین کے مطابق زندگی لے کے آئیں، اسلام کے مطابق زندگی لے کے آئیں، ورنہ آپ کی یہ عالمہ بچی وراثت سے بھٹک سکتی ہے۔ آج ہم خود خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت موجود ہیں، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جاؤ ایک بستی کو تباہ کر کے رکھ دو۔ آئے دیکھا ایک اللہ والے ہیں جنہوں نے آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، واپس اللہ کی دربار میں اللہ یہ تو ایک نیک آدمی ہے، ایک اللہ والا ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ اس نے خود تو عبادت کی لیکن پوری بستی والوں کی فکر نہیں کی۔ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، سنو سنو حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی چرواہ ہے، اپنے گھر کے اوپر نگہبان ہے۔ تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری گھر والی ہے، تیرے ماتا جتنے لوگ ہیں تو ان کے اوپر نگہبان ہے۔ اگر ان کی زندگی دین کے مطابق دیکھ کر نہ دیکھ کر اگر وہ بے دینی کے اوپر ہے تجھے احساس نہیں ہوتا تو پھر جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اگر تم عالمہ ہو، عالم ہو، حافظ ہو، نیک ہو، تبلیغی جماعت سے وقت لگایا ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی، روزے نہیں چھوڑتے، اگر ماں باپ تو سے ناراض ہیں تو تیری یہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع جائیں گی، تیرا علم ضائع جائے گا، تیری تہجد ضائع جائے گی، تیرا تبلیغ میں نکلنا بھی نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ماں باپ اس کے ناراض ہوں اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں۔ عالم کو چھوڑو، آؤ میں آپ کو صحابی رسول کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ صحابی رسول ہے حضرت کون؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابہ میں سے اللہ کی قسم پوری دنیا کے اولیاء، پوری دنیا کے محدث، پوری دنیا کے مفسر، پوری دنیا کے کتب ابدال اکٹھے کر لو، صحابی رسول کے تھوک کا مقابلہ میں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ گھر والی آئی، یا رسول اللہ میرا حامد علقمہ سکرات لگی ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ فرمایا ماں کو کہو آ سکتی ہے تو آ جائے ورنہ میں محمد رسول اللہ خود چل کے جاؤں گا۔ والدہ آ گئی، حضور نے فرمایا علقمہ بیٹے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ پوری توجہ سے میری بات سننا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا مجاہد ہے، بدری صحابہ میں سے ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اپنے بیٹے سے راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوتی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بہت نیک ہے لیکن جب بات کرتا تھا میرے ساتھ سخت بات کرتا تھا، میرے دل پہ تیر چلاتا تھا، اپنی اہلیہ کی بات کو زیادہ مانتا تھا، میری بات کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے باتوں کے بستر چلائے ہیں، میرے ساتھ بات صحیح طریقے نہیں کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤ، آگ لگاؤ، میں علقمہ کو آگ کے اندر جلاؤں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو فرمایا ہاں ہاں رضا ربی فی رضا الوالد، جس پر والدین راضی ہیں میں محمد رسول اللہ اور اس کا رب بھی راضی، جس پر ماں باپ ناراض ہے میں محمد رسول اللہ بھی ناراض ہوں، میں محمد رسول اللہ اسے دنیا کی آگ میں جلاؤں گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ رو پڑی، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو۔ جا کر دیکھا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ کیا آج کا کوئی تہجد گزار، آج کا کوئی عالم یا عالمہ
آج تو کوئی نیک پرہیزگار ایمانداری سے بتاؤ کسی صحابی سے اس کا مقام بڑا ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولو نا۔ تو کیا ایک صحابی رسول کی اماں ناراض ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا؟ اگر تو اپنی نیکی کے زوم کے اندر، اپنے علم کے زوم کے اندر آ کر پتہ نہیں تیرے دماغ کے اندر کون سی پرہیزگاری کا زوم بھرا ہے، اپنے باپ کو گالیاں نکالے گا یا تیری ماں کو برا بھلا کہے گا، تو بتا کیا تیرا موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ اور ایک اور صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ میرا ایک یار ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت سے، وہ قرآن مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں۔ غالباً حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ، نعمان مدینہ منورہ میں اور حضرت نعمان ابتدان کلمہ پڑھنے والے چند صحابہ میں سے ہیں۔ حضور واپس آئے، پتہ کیا، پوری توجہ سے میری بات سننا، واقعے کے ساتھ ایک دو اور معاشرے کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، نعمان اماں کی خدمت کرتا ہوں، اور حضرت نعمان اماں کی خدمت یوں نہیں کرتے تھے جس طرح آج کا فرما بردار نوجوان، میں بات کہہ رہا ہوں فرما بردار نوجوان جو اپنے آپ کو فرما بردار کہتا ہے کہ میں نے تو ماں باپ کا کوئی دل نہیں دکھایا، اپنی گھر والی کے ذمہ لگا کے جاتا ہے، کیا میری ماں کا خیال کرنا، میرے باپ کا خیال کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے کپڑوں کا خیال کرنا میری گھر والی کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ یہ کام وہ کرے یا نہ کرے، کرے تو اس کی اخلاقی برتری ہے، نہ کرے تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن تجھ سے اللہ پوچھے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کی روٹی خود پکایا کرتے، آٹا اپنے ہاتھ سے گوندا کرتے، اپنی اماں کے کپڑے خود دھویا کرتے، اپنی اماں کو خود، اللہ اکبر۔ اور اماں اگر کوئی بات کہتی سمجھ نہ آتی تو یوں نہیں کہتی اماں آپ نے کیا کہا، احترام دیکھو، بعد میں آ کر اپنے اہلیہ سے پوچھتے کہ اماں نے کیا کہا تھا، اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہیں آپ کی اماں نے یہ کہا، اللہ نے مقام کہہ دیا، اسی لیے نوجوانوں ان بڑوں کا دل نہ دکھایا کرو۔ اللہ کی قسم جب تک یہ بیٹھے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب تک ان کی دعائیں اٹھتی ہیں، جب تک یہ تیری ماں روتی رہتی ہے تیرے لیے، وہ ان سے پوچھ نہ پوچھ، تو باپ سے پوچھ نہ پوچھ، یہ تیرے لیے پھر بھی دعائیں کرتی ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے، پھر گول تکیے کے اوپر، گدے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، اے سی والے کمرے کے اندر بھی نیند نہیں آتی۔ میری والدہ محترمہ 3 سال ہو گئے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اللہ کو پیاری ہوئی، اس دن سے یوں محسوس ہوتا ہے میرے سر کے اوپر ایک چھت تھی جو چلی گئی ہے۔ اب بھی میں جب کہیں سفر پہ جاتا ہوں، اللہ کی قسم پہلے میں اپنے والد صاحب کو فون کرتا ہوں، ابو جان فلاں علاقے میں بیان کے لیے جانا ہے، میرے لیے آپ نے دعا کرنا ہے، میرے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی دعاؤں کے سہارے چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ اللہ خیر کرے گا۔ جب وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ، میں نے دعا سمجھو ان کو کہہ دیا، انہوں نے دعا کر دی، میرے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے ناکام واپس نہیں لوٹائے گا۔